بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گیا، تو ظاہر سیز فائر ہونے کا مطلب ہے جنگ ختم ہو گئی ہے۔ کون جیتا ہے کون ہارا ہے؟ ایران، اسرائیل، امریکہ اور مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک، اور ویسے تو پاکستان کا بھی اس میں کیا کردار رہا اور آئندہ کیا کردار ہوگا، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اور اپنے ملک کی سیاست جو ہے وہ اسی ڈگر پہ چل رہی ہے۔ کپتان جو ہے وہ کرنل کی بات مان رہا ہے۔ یہ کون سا کپتان ہے جو کرنل کی بات مان رہا ہے؟ اور دیگر جھگڑے اور جمہوریت، مطلب جو رونا روتے ہیں جمہوریت کا، عوامی مینڈیٹ کا، عوام کے ووٹ کا، ان کا کیا حال ہے؟ وہ جمہوریت پہ کس حد تک یقین رکھتے ہیں، کہاں تک انہیں اعتبار ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن سب سے اہم جنگ تھی، جو جنگ کے گہرے بادل تو نہیں منڈرا رہے تھے، ایگزیکٹلی جنگ ہو رہی تھی، میزائل برس رہے تھے، بام برسائے گئے، جہازوں کی فلائٹس تھیں، B-52 اور دیگر بڑا بڑا اسلحہ استعمال ہو گیا۔ اور اس کے بعد امریکی صدر نے ایز یوزول وہ بیچ میں آئے، انہوں نے کہا میں نے جنگ بند کرائی ہے، اور انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اچھا، میرا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سٹانس بڑا سمپل سا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ تباہی لاتی ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے دیگر راستے بھی موجود ہیں، جنگوں کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے۔ لیکن اسرائیل کی بدماشی اور جارحیت کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ اچھا، اب وہ لوگ جو کہ وہاں پر کیا نظام ہے، ایرانی حکومت کا نظام اور وہاں کے لوگ، یہ ساری باتیں بالکل بیکار، یوز لیس، بیس لیس ہو جاتی ہیں جنگ کی صورت میں۔ اسرائیل نے جنگ شروع کی، اور اس سے پہلے اسرائیل ایک اور جنگ کر رہا تھا جو کہ کیے جا رہا ہے فلسطین کے خلاف۔ اچھا، وہاں پہ جنگ بندی نہیں کرائی امریکہ نے ابھی تک، یہاں پر جنگ بندی کرا دی ہے۔ وہ جنگ بندی کیوں ہوئی؟ وہ ایران کی طاقت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایران کا طاقتور جواب تھا جس نے امریکہ کو یہ جنگ بندی کی طرف آنے پر مجبور کیا، ورنہ تو امریکی صدر کی دھمکیاں ہم نے سب نے دیکھ لی تھی نا، وہ انکنڈیشنل سیز فائر، ورنہ تو وہ جو سپریم لیڈر کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو فی الحال قتل نہیں کرنے جا رہے، تو فی الحال کا صرف وہ گنجائش رکھ رہے تھے، ورنہ سیدھی سی دھمکیاں تھیں۔ اور ان سب کے ساتھ اس کے بعد براہ راست حملے، اور اس کے بعد یہ دعویٰ کہ ہم نے ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، یہ سب کچھ امریکہ نے کیا۔ لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کی مکمل جو جنگی صلاحیت ہے، جنگ کا جواب دینے کی صلاحیت، اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ نہ اسرائیل کر سکا، نہ امریکہ نے کیا، یا یوں کہہ لے کہ نہ امریکہ کر سکا۔ ہاں، ایران کا جو جواب تھا، وہ جو قطر کے امریکی اڈوں پر تھا یا باقی دنیا میں اس کے آس پاس جہاں پر ان کو خطرہ تھا، ان کی بنیاد پر پھر سیز فائر کی طرف جانا پڑا۔ ایرانی صدر نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اپنے عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ظاہر ہے جنگ کب تک، کہاں تک، کتنی لڑی جا سکتی ہے، اور ایران جو ایک طویل عرصے سے پابندیوں کا شکار ہے، معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، آس پاس کے تمام ممالک سے ان کے تعلقات خراب ہیں، اس کی وجہ جو بھی ہو، چاہے ایران خود اس کا ذمہ دار ہو فار اینی ریزن، میں اس بحث میں پڑے بغیر، ان سب چیزوں کے باوجود ایران نے بھرپور مقابلہ کیا، اور اب جنگ بندی ہو گئی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک انسانی جان جو ہے اس کی اہمیت ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہوتا۔ تو مبارک ہو سب کو۔ ٹرمپ نے تو کہا نا کہ وہ فتح ہے یہ دنیا کی اور مشرق وسطیٰ کی، سبھی جیت گئے ہیں۔ اچھا، اس قسم کی وہ جنگ میں جس میں مکمل تباہی نہ ہوئی ہو، میرے خیال میں سب ونرز ہیں۔ اسرائیل اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال اسرائیل کا دکھ یہ ہوتا ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ بے گناہ شہریوں کو، خصوصاً جو فلسطین میں جس طرح سے ہو رہا ہے، وہ قتل کیے جا رہا ہے، اور مہذب کہلائی جانے والی دنیا، جو خود کو مہذب ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ سب بے حسی کا شکار ہو کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح ایران نے جواب دیا، ممکن ہے جواب تو آئے گا ایک نہ ایک دن۔ وہ جب اسرائیل پر مصیبت پڑی تو ایران کے ساتھ آج مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ سیز فائر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگوں کی صورت میں نقصان ہی ہوتا ہے،
تو اسرائیل کی اگر یہ جارحیت برقرار رہی افغانستان والے معاملے، اس میں فلسطین والے معاملے میں، تو وہاں پر بھی یہی کچھ ہوگا اسرائیل کے ساتھ، اور نقصان اٹھانے کے بعد پھر شاید وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے۔ بہرحال یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، لیکن جنگیں تو اور صورتوں میں بھی جاری ہیں، وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو جس سے کو پاکستان مسلسل فیس کر رہا ہے، اور اب بھی آج بھی جو ہماری قیمتی جانیں ضائع ہونے کا سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے 2 افسران اہلکار جو وہ شہید ہو گئے ہیں، دوسری طرف سے دہشت گردوں کی ہلاکتوں کا بھی دعویٰ ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں امن کی خواہش کے ساتھ کہ اللہ پاکستان میں بھی امن کر دے اور یہ مسائل حل ہو۔ اگرچہ پچھلے اگر آپ 1-1.5 ماہ کا ٹائم دیکھیں، خصوصاً وہ پہلگام والے واقعے کے بعد اور 6 مئی کے بعد، جب 6 مئی کی رات کو پاکستان پر انڈیا نے اٹیک کیا، اس کے بعد سے چیزیں کچھ کنٹرول بھی ہوئی ہیں تھوڑی سی، لیکن ظاہر ہے وہ پھر وہی بات کہ وہ انسانی جان کا ضیاع اسرائیل کی ایران میں بمباری سے ہو یا پاکستان کے اندر کسی دہشت گردی سے ہو، کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ ایک پارٹی ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل یا ایران اور امریکہ آپس میں لڑ لیں گے، ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ جو خود کو عالم اسلام کا لیڈر سمجھتا ہے اور اس کے چاہنے والے بھی کہتے ہیں کہ وہ باہر ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ ہی بدلا ہوتا۔ تو دنیا کا نقشہ بدلنے والے صاحب نے جب ان کی بہنوں نے ان سے ملاقات کے بعد، علیمہ خان نے ان کو رپورٹ کیا، کہتی ہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، وہ آپس میں اپنا مسئلہ خود حل کر لیں گے، ہمیں اپنی سوچنی چاہیے۔ اچھا، اپنی سوچنے والی بالکل غلط بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، ہمیں سب سے پہلے اپنا سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ وہ صاحب ہے جو آتے جاتے ٹانگ اڑا لیتے تھے نا، یہ ایران کا سعودی عرب کے ساتھ دوستی کرانے جا رہے ہوتے تھے، امریکہ کی چائنا کے ساتھ، اور پتہ نہیں کہاں کا دنیا بھر میں کہیں مسئلہ ہوتا تھا، تو ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ چونکہ بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کا خیال یہ تھا، عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو یہی جا کے ساری دنیا کے مسائل حل کرائیں گے۔ وہ حقیقت میں صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے دنیا میں، کوئی ان سے بات کرنے کو، ان کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے، ہم ظاہر دوست ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے شدید حامی ہیں۔ ہاں، ان کے والد صاحب مسلم لیگ میں ان کے حامی ہیں، اور وہ آج بتا رہے تھے کہ انہوں نے خود ہمارے دوست نے اپنے والد صاحب سے بات کی کہ پچھلے 2 ماہ میں اب گھر میں عمران خان کا ذکر ختم ہوتا جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب آپ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس بات کا اظہار اگرچہ وہ سیاسی بیانیے میں ہے، علیمہ خان صاحبہ نے تو خود کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مائنس عمران خان والا فارمولا یعنی کامیاب ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ بضد تھے، مطلب وہ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ آرمی چیف کی تقرری سے کہ انہوں نے کروانی ہے، اور آج وہ یہاں پہنچ گئے ہیں کہ کے پی کا بجٹ جو ہے وہ میں نے پاس کروانا ہے، میری منظوری سے ہونا چاہیے۔ اچھا، اور وہ بھی نہیں ہوا، ان کے منظوری سے کسی نے نہیں کیا، وہ اسمبلی نے خود ہی بجٹ پاس کر لیا، جس پہ علیمہ خان صاحبہ بھی چیخیں مار رہی ہیں کہ یہ بجٹ پاس کیوں ہو گیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ بھار نہیں اٹھا سکتے عمران خان کا، انہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ اچھا، اور وہ بجٹ عمران خان کی، بھئی اسمبلی کس لیے ہے؟ لوگوں سے ووٹ آپ کس لیے لینے جاتے ہیں؟ وہ نمائندے کس لیے منتخب کرواتے ہیں؟ ایک اسمبلی بنتی ہے، کابینہ بنتی ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، یہ جو سارا سسٹم ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ ہے۔ ایک سزا یافتہ شخص جس کا پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ بجٹ کیوں ڈیسائیڈ کرے گا؟ پی ٹی آئی سراسر سیاسی نظام پر، اسمبلی پر، عوامی نمائندوں پر، عوام کے ووٹ پر، ہر چیز پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں، وہ وفاقی حکومت کو نہیں مانتے، پی ٹی آئی والے جو ہیں پنجاب حکومت کو نہیں مانتے، تو ان کا ایک بہانہ سمجھ آتا ہے نا کہ فارم 45، 47، دھاندلی، بلا بلا بلا۔ وہ کے پی میں تو اپنی حکومت ہے، اس اپنی حکومت، اس اپنی اسمبلی جہاں پر ان کے خیال میں دھاندلی نہیں ہو سکی، ان کے لوگوں نے جو ووٹ دیے وہ بالکل ٹھیک ووٹ تھے، ان کی بنیاد پر ان کے لوگ منتخب ہو گئے، ان کو وہ یہ اختیار نہیں دینے کو تیار ہیں کہ وہ بجٹ پاس کر لیں، اور اس پہ سونے پہ سہاگا۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان، اور پوری پارٹی میں سے جو سائیڈ اس طرف ہے کہ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب کے بغیر، یعنی انہیں سیاست پر کوئی اعتماد نہیں ہے، انہیں اسمبلی پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ عوام کے ووٹ کی اہمیت ہو، ان کا انٹرسٹ ایک شخص کو اختیار دینا ہے، صرف ایک شخص کو مہاتما بنانا ہے، ایک شخص کو اپنی خواہشات کا دیوتا بنانا ہے، بس دیٹس اٹ۔
اچھا دوسری طرف خان صاحب کا سن لیں، وہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ وہ کر لیں ذرا سپریم کورٹ سے اجازت لے کے اس میں تبدیلیاں کر لیں گے. اور بھائی سپریم کورٹ کا کیا کام؟ فائنانس بل ہے، اسمبلی میں بیٹھیں وہاں تبدیلی کر لیں جو کرنی ہے آپ نے، اسمبلی کا کام ہے نا. سپریم کورٹ کیا جا رہے ہیں؟ پھر وہی بات کہ سیاستدانوں پر، اپنی پارٹی پر، اپنے لوگوں پر، اپنے ایم پی ایز پر، اپنے وزیر اعلیٰ پر، اپنی کابینہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے. لوگوں نے ووٹ دے کر جس اسمبلی کو منتخب کیا، لوگوں کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سپریم کورٹ کر دے. اور بات کس سے کرنی ہے؟ آرمی چیف سے. کیونکہ ٹرمپ نے بھی آرمی چیف سے بات کی ہے، تو اس کا مطلب مجھے بھی آرمی چیف سے ہی بات کرنی ہے. پھر وہی بار بار میں کہتا ہوں، انہیں عمران خان صاحب کو نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ انہیں سیاست پسند ہے، نہ وہ سیاسی نظام چاہتے ہیں. وہ ون مین شو، وہ ایک شخصی ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس صورت میں جب وہ شخص جو ہے، ڈکٹیٹر جو ہے، وہ عمران خان ہو، بس دیٹس اٹ. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ ان کا ٹوٹل جو ہے نا نیریٹو ہے. اور اسمبلیوں پہ اعتماد. اور ہاں، علیمہ خان صاحبہ کو بڑا اعتراض ہے کہ بیرسٹر سیف کیوں آ کے ملتے ہیں، باقی لوگوں کو اجازت کیوں نہیں ملتی، سلمان اکرم راجہ کو کیوں نہیں ملتی. وہ ایک کرنل ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو محترمہ، کرنل نے اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو جو آپ کا کپتان ہے وہ انکار کر دے بیرسٹر سیف کو ملنے سے. بیرسٹر سیف نے تو آ کے کہہ دیا کہ میں نے بتایا. تو اچھا، اس میں بھی ان کی بہنوں کا بیان یہی ہے کہ بیرسٹر سیف نے آ کے جو بتایا ہے پتہ نہیں کیا بتایا ہے. اور بھائی عمران خان صاحب، آپ کے کپتان، آپ کے بھائی، امہ کے لیڈر، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، وہ بیرسٹر سیف کو رکھا کیوں ہے انہوں نے پارٹی میں؟ حکومتی ترجمان کیوں بنایا ہے؟ جواب دے دیں، کہہ دیں کہ نہیں بنانا، منع کر دیں نا. اعلان تو کر دے. چلے بعد میں وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، ان کی پارٹی والے ہو سکتا نہ مانیں ان کی بات، اعلان تو کریں نا. وہ بھی نہیں کرتے، انہیں ترجمان بنایا ہوا ہے. اور محترمہ کا خیال یہ ہے کہ کرنل صاحب کی چلتی ہے جیل میں، اور کرنل صاحب جو ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کو روک کے اور بیرسٹر صاحب کو بھجوا دیتے ہیں. اصل میں کرنل صاحب اور کپتان صاحب ملے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کرنل صاحب چاہتے ہیں وہی کپتان صاحب یعنی عمران خان صاحب چاہتے ہیں. تو لیکن فرق بس اتنا سا ہے کہ ان کی وہ جو سر مل رہا ہے نا، یا ان کا جو کنیکشن ہے، یا ان کی بات سنی جا رہی ہے، وہ بس صرف کرنل صاحب کے لیول تک ہے. اور اس میں بھی ابھی کرنل صاحب کی بات کپتان صاحب مان رہے ہیں. ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیول پر ہے کہ عمران خان صاحب کرنل صاحب کی بات مان رہے ہیں. ابھی بھی کرنل صاحب ان کی بات نہیں مان رہے. تو جو اس سے اوپر ہیں، پھر ابھی بات بہت دور تک جائے گی. وہ وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. اور وہ تو جنرل تک بات کرتے تھے، اب تو جنرل سے بھی فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کپتان صاحب کی پہنچ سے باتیں دور نکل گئی ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ کا آج کا اعتراف کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں، اصل حقیقت یہی ہے. لیکن پاکستان کے لیے اس سے بھی امپورٹنٹ چیزیں اور ہیں. عمران خان صاحب تو مائنس ہو چکے، یا کبھی شاید واپس بھی آ جائیں، چونکہ پتہ نہیں نہ ہوتا پاکستان میں کیا سسٹم ہو. فی الحال مائنس ہو چکے، کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا. اصل مسائل پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ ہے. دعا ہے کہ حکومت، ادارے، جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں، وہ صوبائی حکومتیں ہیں، وہ عسکری ادارے ہیں، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ پولیس ہے، وہ عدالتیں ہیں، وہ سب مل کر ملک میں امن و امان کے لیے اور ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرے. ہاں، عدالت نے تو وہ ضمانت شمانت والا بھی معاملہ فارغ ہو گیا نا، کیونکہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، مائنس ہو گئے ہیں. شکریہ.